السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم لوگ تکبیر تحریمہ کے متعلق جانیں گے کہ تکبیر تحریمہ کیا ہے، تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ کب کی جائے گی، اس کی کیا شرائط ہے۔ تو تکبیر تحریمہ کے متعلق آج اس ویڈیو میں امن بھائی سے ہم لوگ بات چیت کریں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور بات چیت کا سلسلہ بھی اس کے ذریعے شروع ہو جائے گا۔ تو نماز کی 3 شرطوں میں سے پہلی شرط تھی نیت۔ تو نیت کی بات ہمارے پچھلے ویڈیو میں پوری ہو چکی ہے۔ تو دوسری شرط ہے تکبیر تحریمہ۔ تو یہ تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ دیکھیے، تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کے ذریعے نماز کو شروع کرنا۔ چونکہ جب آدمی اللہ اکبر کے ذریعے نماز کو شروع کرتا ہے تو اس کے لیے کھانا پینا، چلنا پھرنا، ادھر ادھر دیکھنا اور وہ ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہے جو نماز سے پہلے جائز تھی، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تو تکبیر تحریمہ صحیح ہونے کے لیے کچھ شرائطیں بھی ہوگی۔ تو ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ ہماری تکبیر تحریمہ صحیح ہوئی ہے یا نہیں؟ ان کی کیا کیا شرائطیں ہیں؟ بالکل، تکبیر تحریمہ کے صحیح ہونے کے لیے جو شرطیں ہیں وہ 8 ہیں۔ پہلی شرط ہے تکبیر تحریمہ کا نیت کے ساتھ ملا ہوا ہونا، یعنی نیت کے بعد کوئی ایسا کام نہ کرنا جو نماز کے صحت کے لیے منافی ہو۔ مختصر یہ کہ تکبیر تحریمہ کسی بھی نماز کی نیت کرنے کے بعد فوراً تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دے۔ اس میں جو دوسری شرط ہے، جن نمازوں میں قیام فرض ہے، غور سے سنیے گا، جن نمازوں میں قیام فرض ہے ان میں تکبیر تحریمہ بحالت قیام ہی فرض ہے، اور جن نمازوں میں قیام فرض نہیں ہے ان میں جس طرح چاہے آپ تکبیر تحریمہ کہیں، مگر یاد رہے کہ کسی بھی نماز میں رکوع کے طرف تھوڑا جھک کر یا رکوع میں جا کر تکبیر تحریمہ نہ کہے، ورنہ تکبیر تحریمہ درست نہیں ہوگی۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب امام رکوع میں رہتے ہیں تو رکعت چھوٹ نہ جائے، اس خیال سے جلدی سے جا کے اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں۔ تو ان حالت میں کیا نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں، ان میں 2 بات ہیں۔ امام اگر رکوع میں ہے، پہلی بات، کوئی بھی شخص رکوع کی حالت میں جا کر کے تکبیر تحریمہ کہے تو اس کی تکبیر تحریمہ صحیح نہیں ہوگی۔ دوسری بات، اگر امام رکوع میں ہے، جلدی کے خیال سے کہ رکعت چھوٹ نہ جائے، وہ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کا اور رکوع کے متصل جا کر کے یا رکوع میں پورے جھک کر تکبیر تحریمہ کا، تو اس وقت اس کی تکبیر تحریمہ صحیح نہیں ہوگی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر امام رکوع میں ہے اور کوئی شخص امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہونا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہونا چاہتا ہے، دیکھیے اگر امام رکوع میں اور کوئی شخص چاہتا ہے کہ امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو، تو اس کا جو مسنون طریقہ ہے، پہلے وہ شخص پہلی تکبیر کہے یعنی تکبیر تحریمہ کہے اور دوسری تکبیر کہہ کے رکوع میں چلے جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص تکبیر تحریمہ کہا اور دوسری تکبیر کہے بغیر رکوع میں چلا گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو وہ رکعت بھی مل جائے گی، لیکن خلاف سنت ہے۔ کوئی شخص اگر بغیر دوسری تکبیر کہے رکوع میں جاتا ہے تو یہ خلاف سنت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو تکبیر تحریمہ کے صحیح ہونے کے لیے جو شرطیں تھیں، پہلی شرط تھی تکبیر تحریمہ کا نیت کے ساتھ ملا ہوا ہونا، دوسری شرط جن نمازوں میں قیام فرض ہے ان نمازوں میں تکبیر تحریمہ بحالت قیام ہی کرنا، تیسری شرط ہے تحریمہ کا نیت سے پہلے نہ ہونا، یعنی اگر کوئی شخص تحریمہ کہہ لیا اور پھر نیت کیا، کوئی شخص اگر تحریمہ کہہ لیا اور نیت بعد میں کیا تو ایسی صورت میں اس کی تحریمہ صحیح نہیں ہوگی۔ چوتھی شرط ہے تحریمہ اتنی زور سے کہنا کہ خود سن لیں، بشرطے کہ وہ شخص بہرا نہ ہو، اور اگر کوئی شخص گنگا ہے تو اس کے لیے تکبیر تحریمہ کے لیے زبان ہلانا ضرور نہیں ہے، اس کی تکبیر تحریمہ معاف ہے۔ نمبر 5، تکبیر تحریمہ ایسے الفاظ کے ساتھ ادا کرنا جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی بیان کی جائے، لہٰذا اللہ اکبر کے ذریعے ہی تکبیر تحریمہ کہنا واجب ہے۔ تو چھٹی شرط ہے لفظ اللہ اکبر میں حمزہ یا با کو زیادہ نہ کھینچنا۔ اگر کوئی شخص اللہ اکبر کے حمزہ کو ایسے کہے اللہ اکبر، یا اللہ اکبر میں با کو اللہ اکبر کہے تو ایسی صورت میں اس کی تحریمہ درست نہیں ہوگی۔ اور 7ویں شرط ہے لفظ اللہ میں، دھیان سے سنیے گا، لفظ اللہ میں لام کے بعد الف کہنا۔ اگر کوئی شخص لام کے بعد الف نہ کہے تو اس کی تحریمہ صحیح نہیں ہوگی۔ اور 8ویں اور لاسٹ شرط یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کا بسم اللہ کے ذریعے یا کسی اور کلمہ کے ذریعے ادا نہ کرنا۔ اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے تکبیر تحریمہ کہے تو ایسی صورت میں اس کی تکبیر تحریمہ درست نہیں ہوگی۔ تو دوستو، تکبیر تحریمہ کے متعلق جتنی بھی بات تھی ان کو بہت آسانی کے ساتھ ہم نے آپ کو بتایا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو بھی تکبیر تحریمہ کے متعلق بات سمجھ میں آئے، اور ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔